بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ بذات خود A2 تھا، اس نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ A2 بھی تو تم جیسا کوئی انسان ہی ہے، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے وہ، لیکن تمہیں یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ کل رات میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، وہ کھوئی آواز میں بولا جیسے کسی ڈراؤنے خواب کا ذکر کر رہا ہو۔ میں اپنے آدمیوں سمیت تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا تھا کہ رات گئے جہانگیر اپنی سیاہ بلٹ پروف کار میں وہاں پہنچا۔ چند منٹ بعد وہ واپس روانہ ہوا تو میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ کار کے ٹینٹڈ شیشوں کے باعث مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کار میں اور کون تھا۔ جہانگیر سیدھا جیوا ہاؤس پہنچا، وہاں سے نصف گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تو راستے میں کھڑکی کے اتارے ہوئے شیشے میں سے بس میں اس کی ایک ہی جھلک دیکھ سکا۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھا۔ اس نے دور ہی سے تحکمانہ اور پر یقین انداز میں ہاتھ اٹھا کر مجھے واپسی کا اشارہ کیا اور میں نے سیاہ کار کا تعاقب ترک کر دیا اور واپس تمہارے گھر پہنچا۔ وہاں رات بھر نہ وہ کار واپس لوٹی، نہ ہی پراسرار سیاہ پوش نظر آیا۔ پھر رات ہی میں کسی وقت پولیس کی بھاری نفری اسلحہ سے لیس وہاں دعویٰ بولنے آ پہنچی۔ پولیس کی گاڑیاں دیکھتے ہی میں نے اپنے آدمیوں سمیت پسپائی اختیار کر لی۔ ہم اس علاقے سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ پہلی بار فضا سٹین گن کے نغموں سے گنگنا اٹھی۔ پھر یک بیک رائفلوں کا شور گونجنے لگا۔ شاید تمہارے مکان سے مزاحمت میں سٹین گن چلائی گئی تھی۔ اس کے جواب میں پولیس والوں نے رائفلوں کا استعمال شروع کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مکان میں کوئی نہیں تھا تو مزاحمت کس نے شروع کی؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جہانگیر کی کار میں A2 ہی تھا؟ میں نے سوال کیا۔ صبح 5 بجے اس نے مجھے فون کیا تھا اور اس بات پر شاباش دی تھی کہ میں نے محض قیاس سے اسے پہچان کر حکم کی تعمیل کر ڈالی، ورنہ وہ فائر کر کے میری گاڑی کے ٹائر پھاڑ دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شروع ہی سے تعاقب سے باخبر تھا۔ میں نے کہا یہ نکتہ قابل غور ہے کہ پہلے تو وہ تمہیں اپنے پیچھے لگا کر جیوا ہاؤس تک لے گیا، مگر واپسی میں تعاقب کرنے سے تمہیں روک دیا۔ ہاں یہ بات تو واقعی اہم ہے، وہ بڑبڑایا۔ میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ چاہتے تو جہانگیر سے معلوم کر سکتے تھے کہ واپسی پر اس نے سیاہ پوش کو کہاں اتارا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بج رہی ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، بیوی کے علاوہ اس کے ملازمین بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں، میں نے تردد آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اس سے سوال کیا، صبح اس نے خود ہی اپنی کراچی میں موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ ہاں ابتدا اسی بات سے ہوئی تھی، پھر تمہارے اور سلطان شاہ کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے تم دونوں کے سول اسپتال پہنچنے کی کہانی سنا دی۔ جانتے ہو تازہ ہدایت کیا ہیں؟ میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیے بغیر استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر قیمت پر تمہیں اغوا کر کے جیوا ہاؤس میں بند کرنا ہے، مزاحمت کی صورت میں بے دریغ تشدد کی کھلی چھوٹ ہے۔ وہ میری طرف جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا۔ پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ قاسم نے یوں چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے اب تک اس کی وہاں موجودگی سے بے خبر رہا ہو، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہ بتاؤ کہ A2 اچانک تمہارے گھر میں کیسے گھس آیا؟ وہ واقعی میرا بھائی ہے، میں نے قاسم سے چال چلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ بھائی بن کر میرے گھر ٹھہرا تھا لیکن اپنی گفتگو کے باعث میری نگاہوں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ اسے شبہ ہے کہ میں رکشی کے بارے میں کوئی اہم بات چھپا رہا ہوں۔ اس نے گھما پھرا کر مجھ سے کئی ٹیڑھے سوالات کیے۔ قاسم کا چہرہ اتر گیا۔ تم نے رکشی کے معاملے میں شروع ہی سے پے در پہ غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ جب تک وہ رکشی کو پابہ سلاسل اپنے سامنے نہ دیکھ لے گا اسے نہیں بھولے گا، اس نے کہا، اور اس چکر میں اس نے بلی چوہے کا کھیل شروع کرا دیا ہے۔ میں نے آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سیٹی بج چکی ہے، اب جو چکنا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ وہ رکشی کی تلاش میں ہے، شاید اس بارے میں تم بھی اس کی نگاہوں میں مشکوک ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں رکشی کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لہذا اس نے تمہیں میری تلاش پر مامور کر دیا ہے، تمہیں اپنی شہر میں موجودگی سے باخبر کر دیا ہے تاکہ تمہارا جذبہ وفاداری جوش میں آ جائے اور تم مجھے اس کا قیدی
بنوانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ تمہارے ہاتھوں یہ چوٹ کھانے کے بعد میں لا محالہ سب کچھ اگل بیٹھوں گا اور یوں تم خود زیر عتاب آ جاؤ گے۔ میں اس حد تک تو کڑیاں نہیں ملا سکا تھا، لیکن مجھے بھی شبہ تھا۔ وہ خود تمہارے گھر میں مقیم تھا۔ نگرانی کے باعث مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بلکہ تینوں بیک وقت اسی چھت کے نیچے مقیم تھے۔ وہ چاہے تو خود بھی تمہیں گھیر سکتا ہے۔ یہ کام وہ تمہارے ہاتھوں انجام دلانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تاکہ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے جذبات کو ہوا مل سکے۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ A2 تمہارا بھائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مبہم سا شبہ تھا جو یقین میں کبھی نہ بدل سکا۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، عملی زندگی میں اس نے اپنی ذات پر کند ذہنی اور غبی پن ایسا لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ اس پر A2 ہونے کا شبہ کرنا محال ہے۔ تمہارا مکان برباد کر دیا گیا ہے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، وہاں اس بری طرح چوطرفہ آگ لگی تھی کہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بچایا جا سکا۔ اصل مجرم پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا۔ ملبے سے ایک آدھ جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اب پولیس لا محالہ تمہارا رخ کرے گی۔ یہ ایک ایسی الجھن تھی جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ رپوش رہتا تو A2 کی انتقامی کارروائیوں سے بچاؤ کا امکان موجود تھا، لیکن پولیس کی مشتبہ فہرست میں میرا نام بھی مشتبہ افراد کے خانے میں درج ہو جاتا۔ پولیس مکان کے حوالے سے میری پلاسٹک فیکٹری تک جا پہنچتی اور میرے لیے دشواریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور اگر ان دشواریوں کے سدباب کے لیے میں پولیس کے سامنے آتا تو A2 کسی بھی لمحے بے خبری میں مجھ پر اپنا وار کر سکتا تھا، لیکن میں نے قاسم کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف نامناسب سمجھتے ہوئے بات ٹال دی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پولیس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پولیس اچانک ہی تمہارے مکان پر کیسے چڑھ دوڑی؟ یقینی طور پر کسی نہ کسی نے A2 کے خلاف مخبری کی ہوگی، ورنہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس کا لہجہ اشتباہ آمیز تھا۔ خبر میں تو ایک قاتل اور اسمگلر کی نشاندہی کا تذکرہ ہے۔ محکمے نے تفصیلات شاید جاری ہی نہیں کی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور وہ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخبری تمہارے خلاف ہوئی ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ 2-4 خون تمہارے ہاتھوں بھی سرزد ہوئے ہوں گے، اور تم منشیات کے اسمگلر نہ صحیح بڑے سوداگر ضرور ہو۔ میں دل میں اس کی کم فہمی پر ہنس دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مخبری کرنے والا میں خود ہی تھا؟ البتہ میں نے اتنی رعایت ضرور کی تھی کہ پولیس کو مجرم کا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ساری مہم میرے خلاف رہی ہو اور بدقسمتی سے A2 اس کی زد میں آ گیا ہو۔ پھر اب میں کیا کروں؟ قاسم نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ شہر میں پورے زور و شور سے مجھے تلاش کرتے رہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جاؤ، بس یہ یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان باہمی تعاون کا ایک معاہدہ وجود میں آ چکا ہے۔ کیسا معاہدہ؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ میری دانش میں تو اب حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ تم نے تنظیم میں اپنا مقام کھو دیا ہے، اب کس طرح ہمارے ساتھ مل کر چل سکتے ہو؟ آخر کار میرا خدشہ سامنے آ ہی گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کا توڑ موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم A2 سے ملی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے پر آمادہ ہو۔ اصولاً مجھے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تمہاری آزادی سے میری سلامتی بھی وابستہ ہو گئی ہے۔ تشدد کے نتیجے میں تم میرے خلاف خاصا زہر اگل سکتے، لہذا میں تمہیں چھوٹ دینے پر مجبور ہوں، لیکن کام اور نفع کی تقسیم سے اب تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا، وہ میرا اور جہانگیر کا نجی معاملہ ہوگا۔ تم رکشی کو بھول رہے ہو، اس کی سلامتی کو تم معمولی نفع کی تقسیم پر قربان نہیں کر سکو گے۔ میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں، وہ رات ہی یہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکی ہے، اب تم اس کا سایہ بھی نہ پا سکو گے۔ اس نے انکشاف کرتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اب میرے اور تمہارے درمیان پرامن بقائے باہمی کی واحد شرط یہی ہے کہ تم رکشی اور میرے تعلقات کے بارے میں زبان بند رکھو گے، اور میں تمہیں نظر انداز کرتا رہوں گا۔ جس دن تمہاری ذات سے رکشی کو کوئی ذک پہنچی
میں پوری قوت کے ساتھ تمہارے مقابل آ جاؤں گا۔ مجھے اپنے حلق میں تلخی کا سا احساس ہونے لگا۔ اس وقت میں قاسم سے اپنی شرائط منوانے سے قاصر تھا، لیکن میرے لیے یہی ایک مہلت کافی تھی کہ وہ قیر کے حکم کے باوجود مجھے رعایت دینے پر آمادہ تھا۔ بس یہی ایک شرط ہے نا تمہاری؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں سوال کیا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، اس کا میں احترام کروں گا، لیکن میرے بغیر تم جہانگیر کو شریک نہ رکھ سکو گے۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ جب تک تم اندر کے آدمی تھے اور بات تھی، اب تو شاید وہ تم سے کھلے بندوں ملنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میں نے A2 کو دور سے دیکھا ہے، لیکن جہانگیر کسی سعادت مند ڈرائیور کی طرح اسے شہر میں لیے گھوم رہا تھا۔ A2 نے اسے تمہاری طرف سے چکنا کر دیا ہوگا، وقت آنے پر سب دیکھ لیا جائے گا۔ کاش اس نے تمہیں زندہ پکڑنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو بس میری ایک ہی گولی کافی ہوتی، تم میرے راز سینے میں لیے منو مٹی کے نیچے سو جاتے اور A2 کارکردگی پر فل فور مجھے تمہارا خالی کیا ہوا منصب سونپ دیتا۔ اس نے حسرت بھرے لیکن بے خوف لہجے میں کہا اور میرا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ A2 کے حکم کو بھول جاؤ اور اپنے دل کی حسرت نکالنے کی کوشش کر دیکھو، انجام تمہیں جاگتی آنکھوں دیکھنا نصیب نہ ہو سکے گا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، واللہ ہاتھ بھی لگاؤں گا تم کو، ٹھوکروں سے اڑا کے رکھ دوں گا۔ سلطان شاہ غضبناک لہجے میں بولا۔ قاسم اچانک ہی ہنس پڑا، تم دونوں تو سنجیدہ ہی ہو گئے، وہ تو مذاق کی بات تھی، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ گھر تو اس قابل نہیں رہا تمہارا، فی الحال اسی عمارت کو ہوٹل سمجھیں گے، سلطان شاہ کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی۔ میں نے اضطراری طور پر اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کسی وقت موقع نکال کر ملنے آؤں گا، لیکن تم ذرا محتاط رہنا۔ A2 جب تک شہر میں ہے باہر نکلنے سے گریز ہی کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ تمہارے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کسی کٹکھنے کتے کی طرح گرا رہا تھا۔ میں اپنا تحفظ کر سکتا ہوں، تم میری فکر نہ کرو، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا اور وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سلطان شاہ بستر سے اتر پڑا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ قاسم بدنیت آدمی ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں ٹھکانہ چھوڑ دیں، اس کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا، اسے ابھی سے B4 کے منصب کے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ رکشی کو یہاں سے نکال کے لے گیا ہے۔ فیصلہ تو بہت سہل نظر آ رہا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو باہر اس کے آدمی ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، کیوں نہ ہسپتال کے عملے سے مدد لی جائے؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ یہ نہ بھولو کہ اکبر قاسم کا گہرا دوست ہے، قاسم کے آدمی اگر موجود ہوئے تو ہسپتال کے احاطے سے باہر ہی ہوں گے۔ احاطے میں کئی ایمبولینس گاڑیاں میں نے دیکھی تھیں، انہی میں سے کوئی لے بھاگیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ اپنے قدموں پر چل سکو گے؟ چل تو میں پہلے بھی سکتا تھا، لیکن اب بہت افاقہ ہے، یہاں کا علاج بہت مؤثر معلوم ہوتا ہے۔ بولتے بولتے وہ چونک پڑا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ ٹھکانہ میرے ذہن میں ہے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ چند ثانیوں بعد میں سلطان شاہ کو سہارا دے کر کمرے سے باہر راہداری میں لے آیا تاکہ ہسپتال کے عملے کو ہم پر کوئی شبہ نہ ہو۔ میری ہدایت پر سلطان شاہ نے زندگی سے اکتائے ہوئے کسی مریض کی سی اداکاری شروع کر دی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈیوٹی کاؤنٹر سے کرخت صورت والا ایک میل نرس ہماری طرف لپکا تھا۔ ارے آپ مریض کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ بستر پر پڑے پڑے اکتا گیا ہے، میں نے کسی پیدائشی تیماردار کی طرح مغموم لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر لان پر ٹہلے گا تو طبیعت بہل جائے گی۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 8 بجا رہی تھی اور ڈیوٹی کاؤنٹر سے ملحقہ کمرے میں عملے کی کثرت اور چہل پہل سے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس وقت شاید ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی، لہذا کسی نے ہم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ہم بآسانی عمارت سے باہر نکل آئے۔ احاطے میں 3 ایمبولینس گاڑیاں موجود تھیں، ان میں سے ایک میں ڈرائیور اپنی نشست پر براجمان اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں میدان صاف پا کر اس کے قریب جا پہنچا۔ زحمت نہ ہو تو ذرا ہمیں سڑک تک چھوڑ دو، جہاں سے ٹیکسی مل سکے، میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ٹیکسی کیوں؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر سلطان شاہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اندر سے پرچی بنوا لو، گھر ہی چھوڑ آؤں گا، تمہارے مریض کی حالت خراب نظر آ رہی ہے۔ یہی تو مشکل ہے، میں نے کہا۔ اندر ڈیوٹی
بدل رہی ہے اور اسے بیٹھنا محال ہو رہا ہے۔ اس نے غصیلے لہجے میں ڈیوٹی بدلنے والوں کو ایک ثقیل گالی دی اور اخبار سیٹ پر ڈال کر نیچے اتر آیا۔ کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں 1 منٹ میں پرچی لے کر آتا ہوں۔ اس اثناء میں اگنیشن میں لگی ہوئی چابی دیکھ چکا تھا اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر ڈرائیور نے چابی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو میں اس سے چابی چھین لوں گا، لیکن وہ بیچارہ خدمت خلق کا مارا میری زبان سے عزیز آباد کا نام سنتے ہی چابی چھوڑ چھاڑ کر تیر کی طرح عمارت کے داخلی دروازے کی طرف ہو لیا۔ سلطان شاہ لپک کر دوسری نشست پر جا بیٹھا اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ایمبولینس کا انجن خفیف سی ہچکی لے کر بیدار ہوا اور میں گاڑی برق رفتاری سے احاطے سے باہر نکال لایا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دوسری گاڑی میں ہمیں پکڑنے کی کوشش نہ کی جائے، لہذا سائرن آن نہیں کیا تھا اور تیزی کے ساتھ پیچ در پیچ گلیوں میں گھستا چلا گیا۔ جب چند منٹ بعد بھی عقب نما آئینے میں میدان صاف نظر آتا رہا تو میں ایمبولینس بڑی سڑک پر نکال لایا۔ اگلا مسئلہ خاصا گمبھیر تھا کہ ایمبولینس سے کہاں جان چھڑائی جائے۔ اسے جہاں بھی روکتا سلطان شاہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتا کہ ایمبولینس سرے راہ چھوڑ کر مریض کے لیے سواری کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے، اور سلطان شاہ بھی اس وقت پکا مرد ثابت ہوا۔ میری تشویش سے آگاہ ہوتے ہی اس نے پٹیاں کھول ڈالی، مگر اسی اثناء میں مجھے ایک بہتر تجویز سوجھ گئی۔ میں نے ایمبولینس جناح ہسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ ہسپتال کے احاطے میں داخل ہو کر میں نے ایمبولینس سے عمارت کے عقب میں ایکس رے کے شعبے کے قریب چھوڑ دی اور سلطان شاہ سمیت عمارت سے گزر کر سامنے نکل آیا۔ ہسپتال میں باندھ باندھ کے مریضوں کا ہجوم تھا جو سلطان شاہ سے کہیں زیادہ ابتر حالت میں تھے، لہذا کسی نے بھی ہم پر توجہ نہیں دی۔ سیڑھیاں اترتے ہی مریض سے خالی ہونے والی ایک ٹیکسی مل گئی اور میں نے ڈرائیور کو بلا تعامل کرنل زوار زیدی کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ فاٹک غزالہ کے باپ نے خود ہی کھولا تھا۔ اپنے دروازے پر مجھے ٹیکسی ڈرائیور کو ادائیگی کرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے تم ٹیکسی سے آئے ہو، گاڑی کیا ہوئی تمہاری؟ ایک حادثے میں تباہ ہو گئی، یہ اسی سے زخمی ہوا تھا۔ میں نے بل ادا کر کے جلدی سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مگر دوسری کار بھی تو تھی تمہارے پاس؟ اس نے جیوا ہاؤس والی کار کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس کے نزدیک ایک کار کی تباہی اور اس حادثے میں سلطان شاہ کے زخمی ہونے سے زیادہ قابل تشویش یہ امر تھا کہ میں ٹیکسی میں وہاں پہنچا تھا، وہ چوری ہو گئی۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے کہا۔ او ہو، وہ فاٹک بند کرتے کرتے حیرت سے اچھل پڑا۔ کار چوری ہو گئی اور تم اس قدر مطمئن ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اس کی بازیابی کے لیے کیا کیا تم نے؟ گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ کار انشورڈ تھی، 10-15 دن میں نہ ملی تو انشورنس کمپنی سے پوری کلیم کی رقم مل جائے گی۔ فی الحال مجھے پورے سکون اور تخلیہ کی ضرورت ہے، میں نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور وہ سر کو جنبش دے کر رہ گیا۔ یہ تو وہی نوکر ہے نا تمہارا جو تمہارے اور غزالہ کے ساتھ لاہور گیا تھا؟ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے سلطان شاہ کو پہچان کر وہ پھر بول پڑا۔ نوکر نہیں، یہ میرا دست راست ہے کرنل صاحب۔ میں نے اس کے توہین امیز تبصرے پر اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، بلکہ آپ اسے دوست بھی سمجھ سکتے ہیں میرا۔ ہاں ایک ہی بات ہے، وہ میرے لہجے کی چبن محسوس کیے بغیر منہ بنا کر بولا۔ اب وہ نوابی زمانہ لد گیا تنویر میاں، جب نوکروں کو مصاحب درباری اور رتن کہا جاتا تھا۔ آج کل یہ سب نہیں چلتا۔ غنیمت یہ ہوا کہ پھر اس نے چونک کر خود ہی موضوع بدل دیا۔ ارے آج اتنی صبح کیسے آ نکلے؟ کچھ مسائل میں الجھ گیا ہوں، میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز کے لیے آپ ہی کے گھر ڈیرا ڈالنا پڑ جائے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، شوق سے رہو، تمہارے لیے کامران کا کمرہ ٹھیک کرائے دیتا ہوں۔ یہ سرونٹ کوارٹر میں رہ لے گا، وہاں سے ذرا کاٹ کباڑ ہٹانا ہوگا۔ میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گیا۔ کرنل زوار زیدی انگریزوں کے زمانے کا تربیت یافتہ افسر تھا اور کسی بھی قیمت پر طبقاتی امتیاز کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید وہ فرق اس کے لاشعور سے چپک کر رہ گیا تھا۔ میری بار بار کی وضاحت کے باوجود وہ سلطان شاہ کو میرے برابر کی حیثیت میں قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ 2-4
اور روز کے قیام میں کرنل سلطان شاہ کو اپنے رویے سے اتنا مشتعل نہ کر دے کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئے، لیکن سلطان شاہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے میرے چہرے پر شدید قسم کی ناگواری کے اثرات بھانپ لیے تھے اور بات سنبھالنے کے لیے فوراً ہی دخل دے بیٹھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سرونٹ کوارٹر کی صفائی میں دقت ہوئی تو میں باہر ہی کوئی جگہ بنا لوں گا، تم دونوں میری فکر نہ کرو۔ شاید میں خود بھی غزالہ کے گھر میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ اندر نہ ٹھہراتا، لیکن کرنل جس طرح بار بار سلطان شاہ کو اس کی حیثیت جتا رہا تھا وہ انداز مجھے گراں گزر رہا تھا۔ اس نے خود زبان کھولی تو میں لا تعلقانہ انداز میں صوفے میں گر گیا۔ اسی وقت غزالہ بھی ڈرائنگ روم میں آ پہنچی اور مجھے سلطان شاہ کے ہمراہ براجمان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے دیکھتے ہی کرنل زوار زیدی خاموشی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ لمبی کہانی ہے، آرام سے سناؤں گا۔ اس کے چہرے پر تحیر کی جھلکیاں تیرتی دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، پہلے ہمارے لیے ناشتے کا بندوبست کراؤ۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ میں سلطان شاہ کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے راہداری میں رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ صبح کے 9:15 بجا رہی تھی، جب کہ پلاسٹک فیکٹری میں 8:30 سے کام شروع ہو جاتا تھا۔ ہر صبح سویرے فیکٹری کھولنے سے پہلے کوئی توقیر صاحب آپ سے ملنے آئے تھے۔ میری آواز پہچانتے ہی سیکرٹری نے بتایا۔ ہم لوگوں کے آنے تک وہ باہر ہی گاڑی میں بیٹھے رہے، پھر 15-20 منٹ اندر بھی انتظار کیا، جاتے ہوئے پیغام چھوڑا ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ان سے مل لیں۔ توقیر صاحب، میں نے پرخیال لہجے میں دہرایا، حلیہ کیا تھا ان کا؟ جواب میں اس نے جو حلیہ بتایا وہ 100% توقیر ہی پر صادق آتا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے کس بوتے پر اس دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ سر، وہ عجلت میں اپنا بریف کیس بھی بھول گئے۔ وہ کہہ رہی تھی اس کا کیا کیا جائے؟ بریف کیس؟ میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی اور پرانے خون یک بیک تیز ہو گیا۔ اسے ہاتھ تو نہیں لگایا کسی نے؟ یس سر۔ میرے وحشت زدہ لہجے پر وہ بکھلا گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ لائن متین صاحب کو دے دو اور اپنا کمرہ فوراً چھوڑ دو۔ میری آواز ہیجان امیز ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ توقیر نے وہ بریف کیس وہاں دیدہ دانستہ چھوڑا ہوگا۔ بریف کیس کے معاملے میں تنظیم کی ہولناک تکنیک سے میں ذاتی طور پر واقف تھا۔ خود میری تحویل میں ایک ایسا بارودی بریف کیس رہ چکا تھا جسے کھولنے میں ذرا سی بے احتیاطی بربادی کا سبب بن سکتی تھی۔ متین میرا قابل اعتماد ادھیڑ عمر کلرک تھا۔ لائن پر اس کی فوراً تشویش زدہ آواز ابری تھی۔ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ میں خیریت سے ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ملاقات تھی، کوئی بریف کیس بھول گیا ہے؟ ذرا احتیاط سے اسے کان لگا کر دیکھو کہ کوئی آواز تو نہیں آ رہی۔ اسے کھولنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ ہاں، اس میں سے ٹک ٹک کی بہت مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس کی کانپتی ہوئی آواز ریسیور پر ابری اور شاید آج کے اخبار میں۔ ہاں، میں نے اضطرار کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ میرا گھر جلا دیا گیا ہے، کوئی دشمن پیچھے لگ گیا ہے اور میں نے رپوشی اختیار کر لی ہے۔ اس بریف کیس میں یقیناً طاقتور ٹائم بم ہے۔ اسے ایک لہجہ کی تاخیر کیے بغیر کسی ویرانے میں ڈلوا دو۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیوں تک سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے بدن کے سارے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ مکان کو جلا کر راکھ کر دینے کے بعد توقیر نے اپنی دانست میں فیکٹری کی تباہی کا سامان بھی کر دیا تھا۔ پلاسٹک کی فیکٹری میں خام مال کے سارے ذخائر ایسے مادوں پر مشتمل تھے جو تیزی سے آگ پکڑتے ہیں۔ اگر وہ طاقتور بریف کیس بم عمارت میں پھٹ جاتا تو چشمے زدن میں آگ ملحقہ کمروں، گودام اور فیکٹری میں پھیل جاتی اور متعدد افسران اور کارکن سمجھنے سے پہلے ہولناک آگ اور زہریلے دھوئیں میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ توقیر میرے اندازوں سے کہیں زیادہ سرد مزاج اور سنگ دل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے جہانگیر کے گھر فون کیا تو محتاط رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ توقیر A2 کے روپ میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اسے میرے اور جہانگیر کے قریبی مراسم کا پوری طرح علم تھا اور وہ جہانگیر کے علم میں لائے بغیر کسی بھی شعبے کے ذریعے اس کا فون بک کر سکتا تھا۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی جہانگیر ہذیانی کیفیت میں پھٹ پڑا۔ تصادم کا راستہ اختیار کر کے تم نے تباہی کو دعوت دی ہے ڈینی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، سامنے آ کر ہتھیار ڈال دو۔ میں برسوں سے کان دبائے کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے
تو تصادم کی راہ پر دھکیلا گیا ہے اور اب میں بھی تنظیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر تل گیا ہوں۔ A2 کو تم جلد ہی میری ٹھوکروں میں سسکتا دیکھو گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے محفوظ رابطے کے بارے میں کس طرح دریافت کروں کہ A2 کو بھنک بھی نہ مل سکے۔ تم کتے کی موت مار دیے جاؤ گے ڈینی۔ اس کی آواز فرتے خوف سے واضح طور پر لرز رہی تھی۔ پورے شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے، مکان جلا دیا گیا، فیکٹری بھی تباہ ہو چکی ہوگی، بھرپور تنظیم کے سامنے تم زیادہ دن نہیں ٹک سکو گے۔ کوڑی کوڑی سے محتاج ہونے کے بعد ایک دن کسی پاگل کی طرح موت کو پکارتے خود سڑکوں پر نکل آؤ گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہارے بزدل اور پردہ نشین A2 کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ آج تک وہ اپنے محکوموں کے ذریعے دشمنوں کا شکار کیوں کرتا تھا، لیکن میرا مقابلہ وہ خود کر رہا ہے۔ مہمان بن کر میزبان کے مکان کو آگ لگانا دلیری نہیں، بزدلی ہے۔ اس نے فیکٹری میں جو بریف کیس چھوڑا تھا وہ کسی ویرانے ہی میں پھٹ سکے گا اور اب وہ ان اطراف میں بھی نہ پھٹک سکے گا۔ میں نے پورا حفاظتی بندوبست کر لیا ہے۔ آج شام 7 بجے کے بعد مجھے فون نہ کرنا، میں بیوی کو گھر لا رہا ہوں۔ یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ان قصوں کی بھنک اس کے کان میں بھی پڑے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد اس کی ترش آواز سنائی دی اور اس کی عقل مندی پر میرا دل خوش ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی بیوی سلمہ پچھلے 3 دن سے کراچی میں موجود اپنے کسی اکلوتے رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ اس گھر پر مجھے کبھی رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اپنی طرف سلمہ کے جھکاؤ اور اس سے نوک جھونک کے باعث مجھے وہاں کا فون نمبر بھی معلوم تھا۔ جہانگیر نے مجھے جتا دیا تھا کہ شام کو وہ اپنی بیوی کو لینے جائے گا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے بے خوف و خطر اس جگہ بات کر سکتا ہوں۔ کم از کم اتنا تو بتا ہی دو کہ میرے گھر کو آگ لگانے کے بعد اب وہ کہاں مقیم ہے۔ میں نے گفتگو قدرے قدرتی رنگ دینے کے لیے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ان باتوں کو بھول جاؤ ڈینی، تم اب دوستوں کی صف میں سے نکل کر دشمنوں میں مل گئے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ اب میں خود بھی تمہاری جستجو میں ہوں۔ اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو برسوں کی رفاقت کے حوالے سے بھی مجھے تمہارے انجام پر دکھ ہوگا۔ زیادہ دکھ ہو تو درویشی مرہم لگا لیا کرنا، بادی کے ساتھ خونی تکلیف میں بھی اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ A2 کو بھی خاصا افاقہ ہوگا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے یکلخت ریسیور کریڈل پر ڈال دیا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ فیکٹری کا نمبر ملایا تو لیڈی سیکٹری کی آواز سے سراسیم کی ٹپک رہی تھی۔ میری ہدایت پر اس نے لائن فوراً ہی متین کو منتقل کر دی۔ وہ بریف کیس میں نے بھجوا دیا ہے سر۔ وہ فوراً ہی بولنے لگا، ہاکس بے کے راستے میں بہت بڑا ویرانہ ہے، فیکٹری سے وہی جگہ قریب ترین تھی۔ صبح جلے ہوئے مکان کی تصویر دیکھ کر مجھے محض شبہ ہوا تھا، لیکن آپ کی تائید نے سب کو فکر مند کر دیا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو آپ کی جان کے ساتھ مال کا بھی دشمن ہو رہا ہے؟ کوئی سامنے آئے تو پتہ بھی چلے۔ متین صاحب، میں نے کہا، بظاہر کوئی بلیک میلر ہے۔ 3 دن قبل فون کر کے 6 لاکھ روپے طلب کیے تھے، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے انکار پر اس نے بس اسی قدر کہا تھا کہ 2 روز میں مطلوبہ رقم فراہم نہ کی گئی تو گھر سے کاروبار تک ہر طرف بربادی ہی بربادی نظر آئے گی۔ لیکن اخبار میں تو کسی قاتل اور اسمگلر کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے سر۔ اس کا لہجہ تحیر امیز تھا۔ فی الحال میری عقل معاف ہو کر رہ گئی ہے۔ تم میری جانب سے پولیس میں رپورٹ درج کرا دو۔ موقع ملنے پر میں اعلیٰ حکام سے خود مل لوں گا۔ ہو سکے تو فیکٹری پر پولیس کے مسلح گارڈ لگوا لو، لیکن رپورٹ میں بریف کیس کا ذکر نہ کرنا۔ بریف کیس کا معاملہ تو میری ذات تک محدود ہے، لیکن جہاں وہ پھینکا جائے گا وہاں اگر کوئی شدید دھماکہ ہوا تو فیکٹری میں بات ضرور پھیلے گی۔ ویسے بھی لوگ بریف کیس کو یوں پھینکوائے جانے پر چہ مگوئیاں کر رہے ہیں۔ پھر یہ قصہ بھی بتا دینا، اس طرح پولیس گارڈ آسانی سے مل جائے گی۔ فیکٹری میں اپنے چوکیداروں کی تعداد بھی بڑھا دو۔ کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے تو بے دریغ گولی چلا دیں، اور ہاں، توقیر کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب معاملہ سنبھال لوں گا، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ سے کہاں رابطہ ہو سکے گا؟ میں شہر ہی میں ہوں، لیکن ٹھکانے بدلتا رہوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود ہی
روزانہ بات کر لیا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھ کر مڑا تو غزال ناشتے کی ٹرالی لیے راہداری ہی میں کھڑی شاید میری گفتگو سنتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش کے سائے لرزاں تھے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہے، ورنہ آپ ہمارے گھر کا رخ ہرگز نہ کرتے۔ فوری طور پر یہی ایک محفوظ ٹھکانہ سجائی دیا تھا شہر میں، بس آنکھیں بند کر کے ادھر ہو لیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ بلیک میلر کا چکر کہاں سے آ گیا؟ اس نے سوال کیا۔ مفروضہ قصہ ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ کل رات توقیر کھل کر سامنے آ گیا، وہ خود ہی A2 ہے۔ ناشتے کے دوران میں نے اسے اختصار کے ساتھ پورے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، تو وہ اخبار میں آپ ہی کے مکان کی خبر شائع ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ کرنل صاحب نے میرا گھر نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اس قدر سوالات کرتے کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ انہیں نہیں بتایا آپ نے؟ تم بھی ذکر نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں ان کی رائے خراب ہو جائے۔ اب میرا باہر نکلنا خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ بھی بظاہر گر چکے ہیں، پھر اب کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ میرے سامنے دو کام سب سے اہم ہیں، میں نے چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے پولیس کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے مل کر اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رپوشی میں پولیس بھی میرے وارنٹ جاری کرا دے۔ اس کے بعد جہانگیر سے ملنا ہوگا۔ اس قصے کو یہیں دفن کیوں نہیں کر دیتے؟ توقیر مجھے زندہ دفن کر دے گا، کسی باغی کو زندہ چھوڑنا اس کی سرشست کے خلاف ہے۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کے گھر ٹھہرنے والا آپ کا سوتیلا بھائی تھا؟ رمضان چاچا کے حوالے سے اور کون آ سکتا ہے؟ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ لاہور کے پرانے محلے میں میری رمضان چاچا سے ملاقات ہوئی تھی؟ ابھی تک تو میں ساری مہم منشیات فروشی کے خلاف چلا رہا تھا، مگر اب اس میں ذاتی عنصر بھی شامل ہو گیا ہے۔ سوتیلے بھائیوں نے مجھے جیتے جی مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن میں اپنے ہاتھوں اپنا مستقبل بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو اب وہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ تم اتفاقاً ان کے لیے کام کرتے رہے تھے، یا انہوں نے دانستہ تمہیں اپنا شکار بنایا تھا؟ سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ اگر دوسری بات درست ہے تو تم سے قطع تعلق کرنے کے باوجود انہوں نے تم پر کڑی نگاہ رکھی تھی۔ مجھے تو یہ اپنے ہی قبائل کا قصہ نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کے چپے چپے پر تمہیں انتقام کی کہانیاں بکھری ہوئی ملیں گی۔ انتقام بہت عجیب اور حیوانی جذبہ ہے۔ جس طرح شیر مرے ہوئے جانور پر منہ نہیں ڈالتا بلکہ زندہ شکار کو زیر کرتا ہے، اسی طرح بہتیرے انسانوں میں یہ حیوانی جذبہ ہوتا ہے۔ انہیں کمزور دشمن سے انتقام لینے میں مزہ نہیں آتا، وہ برسوں اس کے پنپنے پھلنے پھولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو خود اسے سہارا دے کر پروان چڑھاتے ہیں، اور جب طاقت اور خوشحالی کے نشے میں وہ سرشار ہوتا ہے تو گات لگا کر اس کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ نہیں سلطان شاہ، 20ویں صدی کا انسان ایسا درندہ نہیں ہو سکتا۔ غزالہ پھریری لے کر بے اعتباری کے ساتھ بولی۔ جس ماحول میں انتقام اس حد تک رچ بس جائے وہاں انسان رہ ہی نہیں سکتا، دہشت سے گھٹ کر مر جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کھیل دیکھے ہیں بی بی جی، وہ عارفانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اکبر زئی اور نوا کھیل کے دو خاندانوں میں برسوں پرانی دشمنی تھی۔ آخری خون اکبر زئی کے ایک نوجوان کا ہوا تھا، وہ لوگ گات میں رہے اور نوا کھیل والے کسی وبا کی زاد میں آ کر ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے۔ اس گھرانے میں ایک 9 سال کا بچہ ہی باقی بچ سکا۔ اکبر کھیل والے کھلے بندوں کہتے پھرتے تھے کہ وہ اس یتیم لاوارث کو اس وقت تک نہیں چھیڑیں گے جب تک اس کی چار دیواری میں اس کی لاش پر نوحہ اور بین کرنے والیاں آباد نہ ہو جائیں۔ انہوں نے پورے 30 برس انتظار کیا بی بی جی، اور 30 برس بعد جب وہ 2 بیویوں کا شوہر اور 8 بچوں کا باپ ہو چکا تھا تو انہوں نے اپنے دشمن کو گوڑی سے نیچے گرا کر چٹانوں میں ذبح کر دیا۔ پرانا نہیں، یہ ابھی 3-4 برس کا قصہ ہے۔ بے شک ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن مجھ سے اب وہ کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ میرے باپ نے کوئی جاگیر تو نہیں چھوڑی تھی
जो मैंने हथियाली हो। फिर कर्नल जवार जैदी के आ जाने से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया और हम तीनों वहां से उठ गए। कहाँ जा रहे हो? कर्नल जैदी ने मजबूती के साथ मेरे शाने पर हाथ मारकर सवाल किया। सर्वेंट क्वार्टर साफ कराएंगे, मैंने खलीकाना मुस्कुराहट के साथ कहा। ये जख्मी है, इसे आराम की जरूरत है। वो मुझे शाने पर हाथ रखे एक गोशे में लेता चला गया। फिर मेरे कान में राजदाराना लहजे में बोला, देखो, इंसानों और अपने खिदमतगारों के लिए दिल में हमदर्दाना जज्बात रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका बेजा इजहार डिसिप्लिन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। मुलाजिम सरकशी भी इख्तियार कर सकते हैं। मेरे पास ना मुलाजमों की बटालियन है कर्नल साहब, और ना मैं कोई कमानदार हूँ। मुलाजिम, नौकर, गुलाम, दोस्त या हमदर्द जो भी कह लें, बस यही एक है मेरे साथ। सरकश होता है तो हो जाए, मैं इसके नखरे भी उठा लूंगा। मैंने इसकी हाकमाना ज़हनियत से बेजार होके कहा, खैर ये तुम्हारा जाती मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देता। इसने मेरे तेवर बांप कर फौरन ही पसपाई इख्तियार कर ली। लेकिन ये बताओ कि मामला क्या है? मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। एक पुरानी दुश्मनी रंग दिखा रही है। आप फिक्र न करें, 2-4 दिन में सब ठीक कर लूंगा। कौन है तुम्हारा दुश्मन? मुझे बताओ, मैं इसका खून पी जाऊंगा। वो एकदम गुस्से में आ गया। अभी तक वो सामने नहीं आया, बस क्यास ही है। यकीन होते ही आपसे मशवरा जरूर करूंगा। अकेला रहकर तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। इससे पीछा छुड़ाने की नीयत से मैंने बेबसी से कहा और फखर से इसका सीना फूल गया। आईने में अपनी सूरत देखकर मैं खुद ही चौंक पड़ा था। बाल बारीक तिरछवाने के बाद मैंने अपने स्याह बालों की रंगत बदामी करने के लिए नाइस एंड इजी कलर शैम्पू इस्तेमाल किया, जिसने मेरे खदो खाल ही बदल कर रख दिए थे। फिर सुनहरे फ्रेम और सफेद शीशों वाली ऐनक लगाने के बाद मैं डैनी के बजाय किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नजर आने लगा था। लेकिन मेरा वो हुलिया भी कोतवाली के दरवाजे पर खड़े हुए बंदूक बरदार संतरी को मुतासर न कर सका। इसने खासे करख्त लहजे में मुझे सीढ़ियों पर ही रोक लिया। किससे मिलना है तुम्हें? इसने मशकूक निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए सवाल किया। एसपी साहब से मिलना है, मैंने मतानत के साथ जवाब दिया। किसकी चिट्ठी लाए हो? इसने थोड़ा सा संभाला लेकर लहजा कदरे नरम कर लिया। शायद सिफारिशियों का खौफ खासे तजर्बे के बाद इसके मिजाज में शामिल हुआ था। किसी की नहीं, मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। आखिर तुम मुझे ही क्यों रोक कर खड़े हो गए? और लोग भी तो बिला रोक टोक अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ हर एक की नहीं, मशकूक आदमियों की देखभाल के लिए खड़े किए गए हैं। आजकल शहर में दहशतगर्द आए हुए हैं। तुम इनके साथी तो नहीं हो? ये एसपी साहब भी बता सकेंगे। मैं इनका दोस्त हूँ। बाज पुरुष को तवालत इख्तियार करते देखकर मुझे मजबूरन झूठ का सहारा लेना पड़ा और मेरा हरबा काम कर गया। इसने एड़ियां बजाए बगैर फुर्ती से दोनों पांव मिलाकर मुझे सैल्यूट मारा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा था तो पहले ही बताना था ना साहब जी। अंदर जाकर सीधे हाथ मुड़ जाएं, वहीं साहब का दफ्तर है। खासे इंतजार के बाद एसपी के दफ्तर में बारियाबी की इजाजत मिल सकी। मसला सिर्फ इतना था कि मैंने बाहर वालों को अपनी मुलाकात का मकसद बताने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अंदर निस्बतन जवान साल पुलिस अफसर के पुरतपाक रवैये से 2-4 होते ही इंतजार की सारी कोफ्त जायल हो गई। मैं सोसाइटी के इलाके में होने वाली पुलिस रेड के सिलसिले में हाजिर हुआ था। मैंने कुर्सी पर बैठते ही मतलब की बात छेड़ दी। आपका नाम पता? इसने फौरन ही पैड अपने आगे सरकाकर कलम संभाल लिया और मैंने बिला तामल मतलूबा क्वाइफ दोहरा दिए। ओह, तो इस मकान में आप ही रहते हैं? इसने पता सुनते ही होंठ सुकोड़ कर कहा। और मुझे खुशी हुई कि पुलिस के आला अफसरान शहर में होने वाली अहम वारदातों के बारे में बात बातें जुबानी भी याद रखते हैं। जी हाँ, वो मकान मेरी ही मिल्कियत है। मैंने देखा कि इसने मेरे बोलने से कबल ही मेज पर रखे हुए डिक्टाफोन का स्विच ऑन कर दिया था, मगर मैंने अपनी बात जारी रखी। शहर में मेरी एक प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसे मैंने बरसों की मेहनत के बाद किसी मुकाम पर पहुंचाया है। मुझे याद नहीं कि इसकी सारी मुद्दत में किसी से मेरी चपकलश हुई हो, लेकिन 3 दिन कबल मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब किसी नामालूम आदमी ने मुझे घर पर फोन करके 6 लाख रुपए का मुतालबा किया। मेरे इनकार पर इसने धमकी दी थी कि 2 दिन में मतलूबा रकम फराहम न की गई तो मेरा मकान और कारोबार तबाह कर दिया जाएगा।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔